وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور تمام تر درود و سلام ائمہ اطہار علیہم السلام کے لیے۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے جنت البقیع کی ایک مختصر تاریخ پیش کرنی ہے۔ بقیع آج اس لفظ سے تبادر ذہنی اس ویران قبرستان کی طرف جاتا ہے کہ جہاں پہ کچھ نورانی قبور گرد و خاک کی چادر سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ یہی وہ خاکی آسمان ہے جس پہ سلسلہ امامت کے 4 چاند روشن ہیں۔ امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے مزارات مقدسہ بھی اسی قبرستان میں موجود ہیں۔ اہل مدینہ اپنے مردوں کو اسی قبرستان میں دفن کیا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ قبر پر علامت بنا دیا کرتے تھے۔ مورخین نے نقل کیا ہے کہ بقیع اسلام سے پہلے ہی ایک قبرستان کی حیثیت رکھتا تھا کہ جس کا ذکر عمرو ابن نعمان نے اپنے مرثیے میں کیا ہے: این الذین احدتهم فی غبطۃ بین العقیق الی بقیع الغرقد۔ اس قبرستان میں دفن ہونے والے سب سے پہلے مسلمان اسعد بن زرارہ انصاری تھے۔ مہاجرین میں سب سے پہلے عثمان بن مظعون کو دفن کیا گیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر اور ان کے لخت جگر جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اسی قبرستان میں ہے۔ بعض قبور پہ ضریحوں اور گنبدوں کے صاحبہ بھی تھے، خصوصاً ائمہ بقیع علیہم السلام کی قبور نمایاں احترام کی حامل تھی، لیکن وہابی حقد و حسد کی آگ ہر اس جگہ بھڑکی ہوئی تھی جہاں جہاں وہ قابض تھے، جن کا ہدف اور مقصد اصحاب پیغمبر، تابعین اور ائمہ اطہار کے مزارات مقدسہ کو منہدم کرنا تھا۔ اور اس تعصب آمیز نظریے کی زد میں آ کر سب سے زیادہ نقصان شہر مکہ اور شہر مدینہ کا ہوا، چونکہ یہ دونوں شہر دینی آثار کے حامل تھے، اور وہابیت کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو ان کی میراث اور ان کے ماضی سے غافل رکھا جائے، اور ان کے ناپاک عزائم کی زد میں ہی بقیع بھی آیا۔ اور وہابیوں کو حقد و حسد اپنے اجداد خوارج اور نواسب سے ورثے میں ملا تھا، اسی وجہ سے وہ 2 مرتبہ انہدام جنت البقیع جیسے سنگین گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ پہلی مرتبہ 1220 ہجری میں جب یہ جرم قرار پایا، جبکہ سعودی حکومت پہلی مرتبہ وجود میں آئی تھی، اور جب عثمانیوں کے ہاتھوں ان کی حکومت کا تختہ الٹ گیا تو پھر مسلمانوں نے دوبارہ جنت البقیع کو تعمیر کیا، گنبدیں بنوائیں، مساجد تعمیر کی، کچھ اس طرح کہ یہ قبور دوبارہ مومنین کی زیارت گاہ بن گئی۔ اور دوسری مرتبہ 1344 ہجری میں جب وہابیوں کی تیسری مرتبہ حکومت قائم ہوئی، پس انہوں نے ائمہ اطہار علیہم السلام کے مزارات مقدسہ کو منہدم کر دیا۔ آل سعود مکہ مکرمہ اور اطراف کے علاقوں پہ قابض ہوئے تو اس فکر میں تھے کہ ان مزارات مقدسہ کو کس دلیل کی بنیاد پر منہدم کیا جائے اور اصحاب پیغمبر کے آثار کو کیسے مٹایا جائے۔ لہٰذا انہوں نے مدینے کے علماء سے قبور پہ عمارت بنانے کی حرمت کا فتویٰ طلب کیا، اور انہوں نے حرمت کا فتویٰ تحریری شکل میں دے دیا کہ جسے وہابیوں کا قاضی القضات سلیمان بن بلیحد اپنی ایک جماعت کے سامنے لایا، ان سے بحث و مباحثہ کیا، نتیجتاً سب قبور کی عمارت کی تعمیر کی حرمت پہ متفق ہو گئے، اور اس طرح اس جماعت کی تائید ہو گئی جس نے یہ فتویٰ تحریر کیا تھا۔ اسی بنا پر سعودی حکومت اصحاب پیغمبر، تابعین اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے مزارات مقدسہ کو منہدم کرنے پہ آمادہ ہو گئی، اور 8 شوال 1344 ہجری کو
ائمہ اطہار علیہم السلام کے مزارات مقدسہ کو منہدم کر دیا اور جو کچھ اس سرزمین پہ موجود تھا اسے غصب کر لیا۔ دوبارہ یہ مزارات مقدسہ غربت زدہ زمین کی شکل اختیار کر چکے تھے اور آج تک اسی حال پہ باقی ہے۔ لہٰذا تمام عالم اسلام کو چاہیے کہ جنت البقیع کی غربت زدہ حالت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے، اور آخر میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں بار الہ جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، اور آخری حجت کے ظہور میں بعد ظہور ہوگا ہر ایک کام بعد میں، پہلے بنائی جائے گی تربت بطول کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔